حدیث نمبر 311۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح کے اجالے کی طرح ظاہر ہوتا، پھر آپ کے دل میں خلوت نشینی کی محبت ڈال دی گئی، بس آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہ الگ تھلگ کئی راتیں عبادت کرتے، خانہ اقدس میں واپسی تک اسی طرح کرتے اور کھانے پینے کا سامان بھی لے جاتے۔ پھر حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واپس تشریف لاتے اور اتنی مدت کے لیے مزید سامان لے جاتے، حتیٰ کہ اچانک آپ کے پاس حق کا پیغام آیا، یعنی وحی آئی، اور آپ غار حرا میں تھے۔ فرشتے نے حاضر ہو کر عرض کیا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرماتے ہیں فرشتے نے بغل گیر ہو کر مجھے زور سے دبایا حتیٰ کہ مجھے تھکا دیا، پھر مجھے چھوڑا اور کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑا اور دوبارہ بغل گیر ہو کر یوں دبایا کہ مجھے تھکا دیا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اس نے مجھے پکڑ کر تیسری مرتبہ گلے لگا کر یوں دبایا کہ مجھے تھکا دیا، پھر چھوڑا اور کہا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے، پڑھو اور تمہارا رب سب سے بڑا کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے ساتھ واپس تشریف لائے تو آپ کے کندھے کا گوشت حرکت کر رہا تھا، حتیٰ کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ گھر والوں نے چادر اڑھا دی حتیٰ کہ آپ کا خوف زائل ہو گیا۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے خدیجہ، میرا کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ہی آپ نے تمام ماجرا سنا دیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ہرگز نہیں، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، بے سہاروں کی دستگیری کرتے ہیں، جن کے پاس مال نہیں ان کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور امور حق میں مدد کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس لے گئیں، اور وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے۔ دور جاہلیت میں انہوں نے نصرانیت اختیار کی اور وہ عربی میں لکھتے تھے۔ وہ انجیل کو عربی زبان میں منتقل کرتے۔ جس قدر اللہ تعالیٰ نے چاہا، وہ بہت بوڑھے تھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا، اے چچا کے بیٹے، آپ سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، اے بھتیجے، تم نے کیا دیکھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سب کچھ بتا دیا۔ ورقہ نے کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکلنے پر مجبور کرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو شخص بھی ایسا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہیں اس سے دشمنی کی گئی۔ اگر اس دن میں زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔